بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ویزا چاہیے اور آپ اس تگ و دو میں ہیں کہ آپ کو نیا ویزا مل جائے، آپ بیرون ملک سفر کر لیں، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھائی کسی رشتہ دار کو بلوانا چاہ رہے ہیں، بیرون ملک آپ موجود ہیں، آپ کو پھر بھی ویزے کی خواہش ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دو چیزیں آج ہم اس میں کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کیسے جانیں گے کہ جو ویزا آپ لے رہے ہیں وہ ویزا اصلی بھی ہے یا نہیں، وہ ایجنٹ اصلی بھی ہے یا فراڈ ہے۔ اگر آپ کو واقعی ہی ویزا چاہیے تو پھر یہ ویزا آپ کو ملے گا کہاں سے؟ یہ دو اہم سوال ہیں۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو 15 منٹ تک چلی جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی 15 منٹ آپ کے 15 لاکھ بچا جائیں۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ چند دن پہلے شیئر کی ہے، ایک بھائی نے اس کے ساتھ فراڈ ہوا 15 لاکھ روپے کا۔ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 15 منٹ پہ اگر چلی بھی جائے تو تھوڑا سا حوصلہ رکھیے گا اگر آپ کو ان سوالات کے جوابات جاننے ہیں تو۔ ہر ایک چیز بہت ہی اہم ہے۔ جب بھی آپ ویزا کی خواہش رکھتے ہوتے ہیں تو آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ آپ کسی جاننے والے سے بات کرتے ہیں جو بیرون ملک موجود ہے، آپ اپنے ملک میں رہ کے آپ کے جاننے والے کوئی ویزا کا کام کرتے ہیں یا پھر ان کے کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے، آپ ان سے سفارش کرواتے ہیں، آپ آن لائن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں آن لائن آپ کو کوئی ویزا مل جائے۔ فراڈ آپ کو بیرون ملک بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کسی ایجنسی آفس میں جا کے بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح فراڈ آن لائن تو بہت ہوتے ہیں، اس میں تو زیادہ تر بچنا ہی چاہیے۔ فراڈیوں کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہوتا ہے آپ کو ایک بار پھنسانا۔ اب وہ پھنساتے کیسے؟ آن لائن جب آپ کسی بھی قسم کے آپ کو پوسٹ ملتی ہے یا کسی بندے سے آپ کی بات ہو جاتی ہے، اسپیشلی آن لائن کا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جب آپ کی کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ ویزا تو فری ہے، لیکن 20,000 روپے آپ کو پے کرنا پڑیں گے، رجسٹریشن فیس ہے یا پھر سیکیورٹی فیس ہے، کیونکہ ہم آپ کا ویزا لگوائیں، آپ ویزا پہ پھر بعد میں جائیں نا، ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، آپ سیکیورٹی ہمارے پاس 20,000 روپے رکھوا دیں، کام ہو جائے گا تو بعد میں آپ کو واپس مل جائے گی۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو یہاں پہ سناؤں گا، کیونکہ سٹوری سمجھ کے آپ کو تقریباً ہر بات کی سمجھ آ جائے گی۔ کہتے ہیں ایک چور تھا، تو چور کو زیادہ تر لوگ جاننے لگ گئے، پتہ چل گیا کہ یہ چور ہے، ہر کوئی اس سے بچنا شروع ہو گیا۔ تو چور نے ایک نیا روپ اختیار کیا۔ اس نے کیا کیا کہ سفید کپڑے پہنے، اچھے بھلے، سر پہ ٹوپی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح رکھ لی، اور بہت سارا ایسا گیٹ اپ بنایا کہ جیسے ایک اچھا اور نیک پاک صاف آدمی ہے۔ وہ چلا گیا کسی جیولری کی دکان پہ۔ اب وہاں پہ جا کے اس کا مقصد چوری کرنا تھا۔ جیولری کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا تو ان سے بات چیت کی۔ اب جیولری والا جو شاپ کیپر تھا، جو مالک تھا دکان کا، تو وہ بہت خوش تھا کہ ایک بڑا اچھا ویل ڈریسڈ بندہ اور شکل و صورت سے اور بن ٹھن کے یہاں پہ آیا ہے، تو ظاہر ہے اس کی جیب میں پیسے تو ہوں گے، تو میرا گاہک ایک نیا آ گیا۔ بات چیت ہوئی، چیزوں کے ریٹ وغیرہ چیزیں چیک کی۔ باہر سے ایک بندہ اور آ جاتا ہے، آ کے اور وہ جو صاحب جو تسبیح والے ٹوپی والے، اس سے آ کے گلے ملتا ہے، ان کے ہاتھ چومتا ہے، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور تعظیم کی نیت سے ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ بندہ وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، بات بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ مزید بات آگے چلتی ہے، تو اس کے بعد ایک وہاں پہ کوئی عورت آ جاتی ہے، تو وہ عورت جا کے جھک کے سلام کہتی ہیں کہ حضرت آپ یہاں پہ کہاں کیسے؟ بہرحال ایک اعتماد ایسا بڑھ جاتا ہے، دکاندار سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی کوئی اچھا بندہ ہے، تو اس عورت نے اس دکاندار کی طرف سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ان کو؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں اور بہت ایماندار آدمی ہیں، بہت دولت مند آدمی ہیں، ہر غریب کی مدد کرتے ہیں، جو کچھ ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے اپنی طرف سے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تو دکاندار کو پتہ چل گیا، دکاندار گئے حضرت کے ساتھ، جا کے ہاتھ چومے، معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، آتے ہوئے نہ میں نے پانی پوچھا، نہ میں نے آپ سے چائے پوچھی، مجھ سے غلطی ہوئی۔ بہرحال وہاں پہ ایک تعریفوں کا پل بندھا، باتیں چلتی رہی، اور پھر آخر میں دکاندار نے شیخ صاحب سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ تو شیخ صاحب نے کہا دعا تو ضرور کروں گا، چلیں آپ نے اتنی محبت سے کہا ہے، یہ لے میرا رومال، یہ اپنے پاس رکھیں،
اور اس رومال کو آپ نے روزانہ دکان پہ صبح جب آنا ہے تو اپنے ہاتھوں پہ اپنے منہ پہ ایک دفعہ پھیر لینا ہے، انشاءاللہ بہت خیر و برکت ہوگی آپ کی دکان میں۔ تو ابھی ٹائم گزر چکا ہے، لہٰذا ابھی آپ اس وقت پھیر لیں منہ پہ، کل سے صبح سے باقاعدہ طور پہ اپنے منہ پہ آپ نے پھیر لینا ہے۔ دکاندار نے اپنے منہ پہ رومال پھیرا اور اگلے چند سیکنڈ بعد دکاندار صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ تمام کی تمام جو دکان ان کی تھی جیولری کی وہ لوٹ لی گئی، چلے گئے۔ کافی عرصہ گزر گیا، دکاندار ایک بار پھر اپنے ماحول میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ ریکوری ہوتی رہی، نئی دکان بنائی، سب کچھ بنایا۔ تو ایک دن وہی شیخ صاحب دکان پہ پھر آ گئے، لیکن اس وقت سچویشن کچھ ایسی تھی کہ ساتھ میں 2 پولیس والے بھی تھے اور انہوں نے اسے ہتھکڑی لگائی ہوئی تھی اور دکان پہ آ کے بتایا کہ یہ چور تھا، بہت عرصے سے وارداتیں کر رہا تھا، لہٰذا ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اور اس نے جو چوریاں مانی ہیں ان میں آپ کی ایک دکان کی چوری بھی ہے۔ تو آپ کی دکان کی چوری کتنی ہوئی ہم وہ جاننے کے لیے یہاں پر ان کو پکڑ کے لائے ہیں، آپ بتائیے۔ دکاندار خوش ہو گیا کہ میری چوری پکڑی گئی ہے، ابھی ریکوری ہوگی۔ ساری باتیں ہوئیں تو پولیس والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ واردات ہوئی کیسے؟ انہوں نے سارا قصہ ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے ہوا اور یہ اس طرح میرے رومال دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہ بتائیں، ہمیں پریکٹیکل کر کے بتائیں۔ آپ جی چور صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے، کیسے آپ بیٹھے تھے، یہ کیا بات ہوئی ہے، آپ وہاں سے کھڑے ہوئے ادھر آئے ان کے پاس، آپ نے کیسے ان کے ہاتھ چومے اور اس کے بعد پھر باقی کیا ہوا تو آپ بتائیں۔ جب وہاں پہ آخری سٹیپ آیا وہاں پہ کہ انہوں نے جب رومال دیا تھا تو انہوں نے کہا جی اس طرح میرے جیب میں رومال تھا لیکن میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو پولیس والے نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میرے پاس رومال ہے میں دے دیتا ہوں۔ پولیس والے نے رومال دیا اور شیخ صاحب نے، دکاندار صاحب نے ایک دفعہ منہ پہ ملا کے ایسے میں نے منہ پہ لگایا تھا اور دکاندار صاحب پھر بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد ایک بار پھر دکان لوٹ لی گئی۔ یہی طریقہ واردات ہوتا ہے ان ایجنٹوں کا۔ آپ سے 10-20 ہزار رجسٹریشن کے لیے لے لیے جاتے ہیں، پھر جب ہو جاتی ہے رجسٹریشن آپ کی، ان کے بقور رجسٹریشن ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے، اس فارم کی فیس ہوتی ہے، پھر آپ سے بولا جاتا ہے کہ ایمبیسی میں یہ والی ریکوائرمنٹس ہیں، ایمبیسی میں یہ والی فیس جمع کروانی ہے، لہٰذا آپ اتنے پیسے اور دے دیں، اور اسی لالچ کے چکر میں آپ پیسے پھنساتے چلے جاتے ہیں اور آپ ایک دفعہ ایسے جا کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ آپ نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جو پچھلی پیمنٹ آپ دے چکے ہوتے ہیں آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یار غلطی تو ہو گئی ہے، لیکن چلیں اتنے جو میں نے دیے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے 2 لاکھ تو دے دیا ہے، کوئی بات نہیں 10-20 ہزار اور دے دیتا ہوں۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک طریقہ واردات ہے ان کا، فری ویزا کے نام پہ پھر کہاں تک یہ والا معاملہ چلا جاتا ہے۔ اب باری آ جاتی ہے اس چیز کی کہ آپ کو جب بھی اپنی جاب سرچ کرنی ہے، اگر اسپیشلی آن لائن آپ کو کوئی جاب ایسی مل رہی ہے، کوئی ایسی آپ کو پوسٹ مل رہی ہے، اور زیادہ تر جو پوسٹیں آپ کو ملتی ہیں وہ ملتی ہیں فیس بک پہ، تو آپ ان کے کومنٹس ایک دفعہ جا کے پڑھ لیں۔ آج یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی، المبانی کمپنی کے کچھ ویزوں کی یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ تھی فیس بک پہ، میں نے دیکھی ہے اور اس کے نیچے جا کے جو میں نے کومنٹس پڑھے ہیں اس میں ہر بندہ ہی خواہش مند ہے، وہ ویزا لینا چاہتا ہے۔ کچھ افسردہ ہیں کہ یہ کراچی میں کیوں ہیں، کچھ افسردہ ہیں کہ یہ مجھ سے دور بہت ہے، نہیں تو میں ضرور ویزا حاصل کر لیتا۔ یہاں پر اس پوسٹ کے اندر جو نمبر دیا گیا ہے وہ صرف موبائل نمبر دیا گیا ہے۔ پہلی نشانی فیک ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہاں پہ صرف موبائل نمبر دیا گیا ہے، لینڈ لائن نمبر دیا ہی نہیں گیا، تو یقیناً یہ 2 نمبر لوگ ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں آپ کو واٹس ایپ کا آپشن بھی دیتے ہیں۔ جو بھی ایجنسیز، جو بھی ایجنٹس پراپر کام کرتے ہیں ان کے پاس واٹس ایپ پہ میسیج کا جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی بات چیت بنتی ہے، پھر کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے تو آپ سے واٹس ایپ پہ منگوا لیا جاتا ہے، ادروائز آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے پاس ویزے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پہلی نشانی یہاں پہ آ گئی۔ دوسری چیز، جب اس پوسٹ کے نیچے آپ جا کے کومنٹس پڑھیں تو آپ کو جا کے پتہ چل جائے گا کہ یہ پوسٹ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کیونکہ المبانی کمپنی کے ہی لوگ اسی پوسٹ کے نیچے جا کے اپنے کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی میں المبانی میں اتنا عرصہ رہ چکا ہوں۔ ایک بندہ بول رہا ہے المبانی میں میں موجود ہوں، وہاں پر میں نے بھی جا کے کمنٹ کیا بھائی المبانی کمپنی تو اپنے انجینئرز کو 2200-2500 ریال پیمنٹ کرتی ہے، سیلری دیتی ہے، تو یہ لیبر کو جا کے 1400-1800 ریال جو ہے وہ آف رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے، وہاں پہ کومنٹس میں جا کے چیک کریں، آپ کو وہاں پہ لوگ بتا بھی دیں گے بھائی اس کمپنی کی ویزے فلاں ایجنسی کے پاس آتے ہیں، آپ کو اتنا بتا دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک تو چیز آپ کو یہ مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر تو آپ کو کوئی آفس ملتا ہے کہ ایجنسی میں آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو باقاعدہ لوکیشن دی جاتی ہے، آفس کھلا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ سٹاف بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے جب آپ آفس کا باہر بورڈ دیکھ لیتے ہیں، اس آفس کے سامنے کوئی ریڈی والا، کوئی دکاندار، کوئی بھی بندہ کہیں نہ کہیں ملے گا، تو تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے اس سے جا کے یہ پوچھ لیجیے گا کہ اس نام کی ایجنسی ہے اس ایریا میں، آپ کو پتہ ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ سامنے ہے۔ تو آپ دوسرا سوال ان سے پوچھ لیجئے گا، یار یہ کب بنی ہے یہاں پہ؟ وہ آپ کو بتا دیں گے نئی بنی ہے یار، یا پھر اس سے 10-15 سال ہو گئے ہیں، 18 سال سے تو میں ادھر ریڈی لگاتا ہوں یا میری دکان ہے، یہ بہت پرانی ہے۔ پھر ایک نمبر ہے، کیونکہ میرے ایک جاننے والے بندے کے ساتھ ایسے ہی فراڈ ہوا۔ نئی ایجنسی بنائی گئی، وہاں پہ ایک جگہ انہوں نے مخصوص کی، آفس بنایا، ایون کہ لوگوں کے میڈیکل کروائے، میڈیکل کے نام پہ پیسے وہیں پہ لیے گئے، اور پھر وہ ایجنسی ہی غائب ہوگی وہاں سے، اور تقریباً یہ 150 لوگوں کا گروپ تھا جس کے ساتھ فراڈ ہوا۔ تو میں نے انہیں زبانی کلامی میں نے انہیں اشارتاً یہ چیز بتائی ہے کہ بھائی یہ فراڈ ہے، لیکن ہم ڈائریکٹلی کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی فراڈ ہے۔ اگلے بندے یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ خود تو چلے جاتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں، اس وجہ سے احتیاط ضروری ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو ویزا چاہیے تو آخر یہ ملے گا کہاں سے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس پہ پہلے تو ایک آلریڈی میں ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں، آن لائن آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ویزا آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے، کیسے آپ سرچنگ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں پہ جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا، آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ سب سے آسان طریقہ ہے کہ اوورسیز امپلائمنٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ جا کے آپ سرچ کریں اپنا جو بھی آپ کا ٹریڈ ہے، مثلاً آپ الیکٹریشین ہے، الیکٹریشین کا ویزا سرچ کریں گے، پورے پاکستان کے اندر الیکٹریشین کے ویزے جس بھی ایجنسی پہ پڑے ہوئے ہوں گے وہاں پہ آپ کو شو ہو جائیں گے۔ اس ویزا پہ کلک کر کے بعد میں آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں، اس ایجنسی کا لائسنس نمبر کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، اور پھر آپ اس ایجنسی کو بذات خود وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ایجنسیز کے نام شیئر کروں گا جو کہ اتھینٹک ایجنسیز ہیں پاکستان میں، جو میکسیمم اچھا کام کرتی ہیں، ان کے نام، ان کے نمبرز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ پھر آپ کانٹیکٹ تو ظاہر ہے آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، اچھی چیز حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، یہ فیس بک والی ایجنسیز نہیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ایک میں لسٹ شیئر کروں گا، آپ کو اگر ویزے کی ضرورت ہے تو آپ ان ایجنسیز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہوئی اور ان کے پاس آپ کے متعلقہ کوئی بھی ویزا ہوگا تو آپ کو مل سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں جا کے ضرور لکھنا ہے، لائک کا بٹن ضرور دبانا ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔